السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو حق اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ سورج، چاند، ستارے، درخت، دریا سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی مخلوق بنانی تھی جو صرف اس کے حکم کی تعمیل ہی نہ کرے بلکہ اپنی مرضی سے اپنے دل سے اسے پہچانے اور سجدہ کرے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک ایسا خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کو صرف انسان نہیں بنایا بلکہ زمین کا خلیفہ بنایا۔ خلیفہ مطلب اللہ کا وہ بندہ جو اس کی عبادت کرے، اس کے حکموں کو مانے اور پوری انسانیت کے لیے رہبر بنے۔ تب فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، تو ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں خون بہائے گا اور فساد کرے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح اور تیری پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ایک ایسی خاص بات رکھی ہے جو فرشتوں میں نہیں ہے، علم اور ارادہ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ جب فرشتوں سے پوچھا گیا تو وہ جواب نہ دے سکے، لیکن آدم علیہ السلام نے سب بیان کر دیے، یعنی انسان کو علم کی دولت دی ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ یہیں سے حق اور باطل کی جنگ شروع ہو گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا فرمایا؟ تو جواب صاف ہے۔ پہلا، عبادت کے لیے، جیسا کہ قرآن میں ہے، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دوسرا، خلیفہ بنانے کے لیے، تاکہ انسان زمین پر اللہ کا حکم لاگو کرے اور انصاف کرے اور اللہ کے نعمتوں کا صحیح استعمال کرے۔ تیسرا، آزمائش کے لیے، انسان کو اچھا اور برا دکھا دیا گیا۔ جو اللہ کی راہ چنے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو شیطان کی راہ چنے گا وہ گھاٹے میں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آدم علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان کا اصلی مقصد اس دنیا میں صرف کھانا پینا، کمانا یا آرام کرنا نہیں ہے، بلکہ اصلی مقصد ہے اللہ کو پہچاننا، اس کی عبادت کرنا اور نیک زندگی گزارنا۔ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اگر ہم اللہ کے حکموں پر چلیں تو فرشتے سے بھی بہتر بن سکتے ہیں، اور اگر غلط کریں تو ابلیس سے بھی بدتر۔ اللہ ہمیں اپنے مقصد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔